صاحب ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کچھ لوگوں نے ایک عمارت بنائی اور اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں لوگوں سے چندہ لیا، پھر اچانک اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور باقاعدہ اس میں 5 وقتہ نمازیں بھی ہونے لگی۔ اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز کرنا ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بیان فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ کے سوال سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مذکورہ عمارت جو بنائی گئی ہے اس کو غیر مسلم اور مسلمان سے چندہ لے کر کسی سماجی کام کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ غیر مسلم اور مسلمان نے اس عمارت کی تعمیر میں چندہ سماجی کام میں اس عمارت کو استعمال کرنے ہی کے لیے دیا ہے نا، لہذا عمارت مذکور سماجی کام کے لیے وقف ہے، اسے مسجد بنانا درست نہیں ہے، اور لوگوں کے مسجد بنانے سے یہ عمارت مسجد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وقف شدہ چیز کی حیت کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، لا یجوز تغییر الوقف عن حیتی فلا یجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط دکانا الا جعل الواقف الى الناظر ما یرا فیہ من مصلحت الوقف قضا فی السراج الوخاج ہے نا۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وقف شدہ چیز کے حیت کو بدلنا جائز نہیں ہے، جس کے لیے وقف ہے اس کو دوسرے کام میں بدلنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو صورت ہو گئی کہ اگر وقف عمارت ہو چکی ہے کسی کے لیے تو اس کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر عمارت کی تعمیر میں شریک ہونے والوں نے عمارت کو کسی خاص سماجی کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ غیر مسلم سے چندہ لے کر تعمیر کی گئی تھی، اور تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ عمارت مکمل ہونے کے بعد کسی چیز کے لیے بھی عمارت کی ضرورت پڑنے کے وقت اس عمارت کو اس کے لیے وقف کر دیا جائے گا، تو عمارت کو کسی چیز کے لیے وقف کرنے سے قبل اس عمارت کی تعمیر میں شریک ہونے والے ہر شخص کا حق حاصل ہوگا۔ سب نے چندہ دیا ہے تو اس عمارت میں ہر چندہ دہندگان کا حق ہے۔ چونکہ اس عمارت میں غیر مسلم کا بھی حق متعلق ہے، اس عمارت کو مسجد کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے غیر مسلم کا وقف درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، لو جعل الذمي دارہ مسجدا للمسلمین وبناہ کما بنى المسلمون واذن لهم الصلاة فیہ فصلوا فیہ ثم مات یصیر میراثا للورثہ ھذا قول الکل قضا فی ظواہر الاخلاقی۔ اس عبارت کا مطلب یہ کہ اگر ذمہ نے کوئی عمارت مسجد کی طرح بنائی جیسا کہ مسلمان بناتے ہیں، اور اس میں مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، مسلمان نے نماز پڑھ لیا، تو وہ عمارت مسجد نہیں ہوگی، اور اس ذمہ کے انتقال کرنے کے بعد اس کے وارثین کو اس عمارت کو بیچنے کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذمہ اگر مسجد بنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی مسجد نہیں ہوتی ہے، لہذا ذمہ کا مسجد کو وقف کرنا درست نہیں ہے۔ اب رہا سوال، اس عمارت میں مسلمانوں کا بھی حق ہے اور مسلمان مسجد کے لیے عمارت کو وقف کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کا حق پوری عمارت میں نہیں ہے، مسلمان صرف اپنی ملکیت کو وقف کرنے کا حقدار ہے۔ مسلمانوں کا اس عمارت کو وقف کرنا مسجد کے لیے ایسی چیز کو وقف کرنا ہے جس میں غیر مسلم کا بھی حق ہے، لہذا یہ وقف مشاع ہے، اور مسجد کے لیے وقف مشاع بالاتفاق درست نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اتفقا علی عدم جعل المشاع مسجدا او مقبرہ مطلقا سواء کان مما لا يحتمل القسمت او يحتملها هكذا فی فتح القدیر، یعنی دونوں نے مشاع جس میں غیر کا حق ہے اس کو مسجد یا مقبرہ کے لیے مطلقا نہ ہونے پر اتفاق کیا ہے، چاہے یہ ان چیزوں میں سے ہو جو تقسیم ہونے کا احتمال رکھتی ہے یا تقسیم ہونے کا احتمال نہیں رکھتی ہے، ایسا ہی فتح القدیر میں ہے۔ لہذا پہلی صورت نہ پائے جانے کی صورت تقدیر پر اس صورت میں عمارت کو مسجد کے لیے وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے نا
کہ عمارت کی تعمیر میں جن غیر مسلموں نے حصہ لیا ہے وہ اپنا حصہ مسلمان کو ہبہ کر دیں، اور مسلمان اور عمارت کی تعمیر میں شریک ہونے والے دیگر مسلمان اس عمارت کو مسجد کے لیے وقف کر دیں، ہے نا، تو مسجد ہو جائے گی۔ اگر عمارت کی تعمیر میں شریک ہونے والے غیر مسلموں میں سے ایک بھی غیر مسلم اپنے حصے کو مسلمان کو ہبہ نہیں کیا تو وہ عمارت مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ البتہ نماز پڑھنے کی اجازت حاصل ہونے کے سبب نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں نے جو باتیں بتائی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلم اور غیر مسلم نے مل کر جو ہے سمجھے ایک عمارت کی تعمیر کی اور اس کو مسلمانوں نے مسجد بنا لیا، تو اس عمارت کو مسجد کہنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے مطابق جو ہے مسلم اور غیر مسلم نے کسی سماجی کام کے لیے جو ہے عمارت بنانے کے لیے چندہ دیا ہے۔ جب سماجی کام کے عمارت بنانے کے لیے چندہ دیا ہے اور سماجی کام کے لیے اگر وہ عمارت استعمال ہو گئی تو اب مسجد بنائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وقف شدہ چیز کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے ہمارے پاس کسی سماجی کام کے لیے جو ہے مخصوص سماجی کام کے لیے چندہ نہیں دیا ہے بلکہ غیر مسلم اور مسلم سے چندہ لیا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی چیز کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے، تو بھی اس عمارت کو مسجد کے لیے وقف کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس عمارت میں صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، غیر مسلم کا بھی حق ہے، اور غیر مسلم کا حق اس عمارت میں شامل ہونا یہ مسجد ہونے کے منافی ہے۔ جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے کہ جس عمارت میں غیر مسلم کا حق ہوتا ہے اس کو مسلمان مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ذمہ جو ہے یا غیر مسلم مسجد کے لیے وقف کرنے کا اہل نہیں ہے۔ تو چونکہ اس عمارت میں غیر مسلم کا بھی حق ہے، غیر مسلم کا حق ہونا اس عمارت کے مسجد ہونے کے منافی ہے، لہذا یہ عمارت مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر مسلمان کو وہ تمام غیر مسلم جو ہے عمارت کو ہبہ کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ عمارت کو میں نے ہبہ کر دیا ہے، اب آپ جو چاہیں کریں، اس کے بعد اگر مسلمان اس عمارت کو مسجد بنا دیتے ہیں تب تو مسجد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک بھی غیر مسلم نے اس عمارت کو مسجد بنانے کے لیے کسی مسلمان کو ہبہ نہیں کیا تو اس غیر مسلم کا حق کا ہونا یہ اس عمارت کے مسجد کے ہونے کے منافی ہے۔ لہذا عمارت مسجد اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس میں کسی غیر مسلم کا حق نہ ہو، غیر مسلم کا حصہ نہ ہو، اور اگر غیر مسلم کا کسی عمارت میں حق ہے تو وہ غیر مسلم اس کو مسجد نہیں بنا سکتا ہے، اور اس کو مسجد کے لیے وقف کرنے سے وہ عمارت مسجد کے لیے وقف نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کی جو ہے جو صورتیں تھیں اس میں جو تفصیل تھی میں نے اس کو واضح کر دیا کہ بعض صورتوں میں تو مسجد ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایک ہی صورت بچتی ہے کہ جتنے غیر مسلم کا حق ہے وہ مسلمان کو ہبہ کر دیں اور مسلمان اپنی طرف سے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیں، تبھی وہ عمارت مسجد ہو سکتی ہے۔ ایک غیر مسلم کا بھی حق ہونا یہ مسجد ہونے کے منافی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سبحان اللہ، ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں مفتی صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہاں تو ناظرین کرام، اسی طریقے کے دینی معلومات کے لیے آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ اسی طریقے کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔